صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معجزات سب سے اہم ہے۔ یوں تو معجزات بہت زیادہ ہیں، لیکن پیغمبر کے سب سے بڑے معجزات 4 ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن کریم، دوسرا معجزہ معراج ہے، تیسرا معجزہ ختم نبوت ہے، چوتھا معجزہ صحابہ کا وجود ہے۔ میرے بھائی، یہ پیغمبر کے بڑے معجزات ہیں۔ 4 کے عدد میں بالکل کافی معنویت رکھتا ہے میرے بھائی، لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو 4 معجزات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ قرآن حضور کا سب سے اہم معجزہ ہے۔ باقی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن باقی کتابیں جو اتری، جیسے کہ تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، قرآن اترا، لیکن تورات موسیٰ علیہ السلام پر اترنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ تجھے طور پہاڑ پر آنا پڑے گا، پھر جا کر کے طور پہاڑ پر آؤ، 40 دن چلا لگاؤ، پھر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ میرے بھائی، جب زبور اترنے لگی تو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا تھا، اے داؤد اپنے عبادت خانے میں بیٹھے انتظار کریں۔ 8 مہینے انتظار کیا، پھر جا کر کے کتاب ملی۔ میرے بھائی، جب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اترنے لگی تو فرمایا اللہ نے، اپنے گھر میں بیٹھ، اپنے بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، سونے والے کمرے میں بیٹھ جاؤ، اسی عبادت خانے میں رہو، باہر نہیں نکلنا، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ یہ کتابیں 3 اس طرح آئی، لیکن قرآن کریم اس طرح نہیں آیا کہ اللہ نے حضور سے یہ کہا ہو کہ میرے محبوب اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ یا فلاں پہاڑ پہ جاؤ، میں تمہیں قرآن دوں گا۔ میرے بھائی، لیکن حضور مکے میں تھے تو اللہ نے قرآن کو مکے میں بھیج دیا، حضور مدینے میں تھے تو قرآن کو اللہ نے مدینہ میں بھیج دیا، حضور غار میں تھے تو قرآن کو غار میں بھیجا، حضور بازار میں تھے تو اللہ نے قرآن کو بازار میں بھیجا، حضور بدر کے میدان میں تھے تو اللہ نے قرآن کو بدر کے میدان میں بھیج دیا، حضور احد پہاڑ پر تھے تو اللہ نے قرآن کو احد پہاڑ پر بھیج دیا، حضور خیبر میں تھے تو اللہ نے قرآن کو خیبر میں بھیج دیا، حضور تبوک میں تھے تو اللہ نے قرآن کو تبوک میں بھیج دیا، حضور ذوالعشیرہ میں تھے تو اللہ نے قرآن کو ذوالعشیرہ میں بھیج دیا، حتیٰ کہ حضور عائشہ کے بستر پر تھے تو اللہ نے قرآن کو عائشہ کے بستر پر بھیج دیا۔ یہ معجزہ ہے، یہ پہلا معجزہ ہے۔ میرے بھائی، اب آ جائیے، میں دوسرا معجزہ بھی آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کرتا ہوں۔ دوسرا معجزہ ختم نبوت کا ہے، ختم نبوت کا ہے یہ دوسرا معجزہ۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، ایک محل بن رہا تھا نبیوں کا، وہ محل مکمل ہو گیا، اس میں ایک اینٹ باقی ہے، ایک اور وہ اینٹ میں ہوں، اور مجھے اللہ نے اس کے ساتھ نصب کر دیا، محل مکمل ہو گیا۔ اب کسی اینٹ کی جگہ خالی نہیں ہے، جب جگہ خالی نہیں ہے تو نبی نہیں آئے گا، نبی کہاں سے آئے گا؟ ختم نبوت یہ پورا بالتفصیل اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا، وما كان محمد ابا احد من رسالكم ولكن رسول اللہ وانا خاتم النبیین۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ختم نبوت پیغمبر کے چہرے سے ظاہر ہے، ختم نبوت قرآن کے لفظوں سے ظاہر ہے، ختم نبوت پیغمبر کے کلام سے ظاہر ہے، ختم نبوت مکے اور مدینے کی اداؤں سے ظاہر ہے، ختم نبوت ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے میرے رسول کا کہ پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ سرکار کائنات بحیثیت عالمی نبی ہیں۔ میرے بھائی، 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، کوئی نبی کسی بستی کے لیے آیا ہے، کوئی نبی کسی قوم کے لیے آیا ہے، کوئی نبی کسی گاؤں کے لیے آیا ہے، کوئی نبی کسی قصبے کے لیے آیا ہے، کوئی نبی کسی محلے کے لیے آیا ہے، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، جب ہم سب کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنے کی باری آئی تو اللہ نے خود اعلان فرمایا کہ محبوب آپ کہیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کائنات میں ذرے ذرے کا نبی ہوں، شمس و قمر کا نبی ہوں، شمال و جنوب کا نبی ہوں، شجر و حجر کا نبی
ہوں، مشرق و مغرب کا نبی ہوں، تحت الثری کا نبی ہوں، عرش معلی کا نبی ہوں، باقی نبی علاقوں کے لیے آئے۔ اے میرے محبوب، اے میرے محمد، تو عرش کا بھی نبی، فرش کا بھی نبی، عالمی نبی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اگر قرآن کریم، اگر تورات اتری تو بنی اسرائیل کے لیے، انجیل اتری تو بنی اسرائیل کے لیے، زبور اتری تو کنعان کی بستیوں کے لیے، لیکن جب قرآن اترا تو اللہ نے ھدی للقوم نہیں کہا بلکہ ھدی للعالمین کہا ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت کہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے محبوب میں رب العالمین ہوں، اے محبوب تو رحمت للعالمین ہے۔ جو کتاب اتری وہ کتاب ھدی للعالمین ہے، ساری کائنات کا پیغمبر۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے ختم نبوت کا اعجاز، نبی کا اعجاز، پیغمبر کا اعجاز۔ یہ ختم نبوت وہ معجزہ ہے جو کائنات میں اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ نبی کی یہ بڑے بڑے معجزات ہیں۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ صحابہ کا وجود، دنیا میں صحابہ کا وجود کا ہونا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ پیغمبر کا ایک ایک صحابی نبی کا معجزہ ہے۔ ابو بکر کی صداقت نبی کا معجزہ ہے، عمر کی عدالت نبی کا معجزہ ہے، عثمان کی سخاوت و شرافت نبی کا معجزہ ہے، علی مرتضی کی شجاعت نبی کا معجزہ ہے، حسنین کی شہادت نبی کا معجزہ ہے، امیر معاویہ کی سیاست نبی کا معجزہ ہے، حنظلہ کی شہادت نبی کا معجزہ ہے۔ میرے بھائی، ایک ایک صحابی کا کمال نبی کا معجزہ ہے۔ صحابہ کی نمازیں نبی کا معجزہ، صحابہ کے روزے نبی کا معجزہ، صحابہ کا حج نبی کا معجزہ، صحابہ کے کمالات نبی کا معجزہ۔ 256 صحابہ پیغمبر کی زندگی میں شہید ہوئے، ان کی شہادتیں نبی کا معجزہ ہے۔ کیوں میرے بھائی، کیسے معجزہ ہے؟ کیونکہ وہ شہید ہوئے، ان کے خون سے خوشبو آئی، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ پیغمبر کی ایک ایک ادا نبی کا معجزہ ہے، اور صحابہ کا وجود نبی کی ادا ہے۔ پیغمبر کی صداقت کتنی اونچی ہے، کتنی بلند ہے، لیکن اس صداقت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو آؤ میں بتلاتا ہوں۔ صدیق اکبر کو دیکھو، آؤ میں بتلاتا ہوں۔ پیغمبر کی عدالت کو اگر جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو آؤ عمر فاروق کو ذرا دیکھو، ان کی عدالت کا سیر کرو۔ نبی کی سخاوت کو دیکھنا ہے، جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو عثمان ذوالنورین کو دیکھو۔ اگر نبی کی سخاوت کو، اگر نبی کی شکل و صورت کو اگر دیکھنا ہے، پھر علی مرتضی کو دیکھو۔ نبی کی شہادت کو دیکھنا ہے تو نبی کی شہادت کو دیکھنا ہے تو حسنین کی عظمت کو دیکھو۔ پیغمبر کے زہد و تقوی کو دیکھنا ہے تو آؤ میں تم کو ابو ذر غفاری کی عدالت میں لے چلتا ہوں۔ آؤ پیغمبر کے ترک دنیا کو دیکھنا ہے، آؤ سلمان فارسی کو دیکھو۔ پیغمبر کے جہاد کو دیکھنا ہے تو خالد بن ولید کو دیکھو۔ پیغمبر کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو 1,24,000 1,44,000 صحابہ کو دیکھو۔ ایک ایک صحابہ، ایک ایک صحابی کا وجود میرے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ میرے بھائی، 1,24,000 انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، 1,24,000 صحابہ بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ سب کے سب نبی کا معجزہ ہے۔ میرے بھائی، 1,24,000 انبیاء یہ دراصل اللہ کے سپاہی ہیں، اور 1,24,000 صحابہ یہ دراصل ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے۔ یہ زندہ جاوید نبی کا معجزہ ہے۔